بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آرمی چیف کی مدت میں 2 سال کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ درخواست آج خارج کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ میں اس درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ یہ متفقہ فیصلہ تھا۔ اگر اس میں کوئی اختلاف رائے ہو تو اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں فل بینچ پورے 17 ججز بیٹھیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جسٹس مدھو خیل صاحب نے کہا ہے کہ 7 رکنی بینچ ہی اب فل کورٹ ہوگا۔ 24 نومبر کو عمران خان کی کال سے حکومت سخت خوفزدہ ہے۔ خان کی کال کا پہلا رزلٹ یہ آیا ہے کہ کسی طرح عمران خان سے مذاکرات کر کے اس کال کو روکا جا سکے۔ اتحادی اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے۔ انصار عباسی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہوا اور 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا کہ آئیں بیٹھیں اور ہمارا پیغام عمران خان تک پہنچائیں۔ ہائی لیول پر جو رابطہ کیا گیا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اور دونوں فریقین کی جانب سے رابطہ کرنے والے افراد کے نام موجود ہیں، لیکن معلومات اسی شرط پہ دی گئی تھی کہ نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خان سے مذاکرات کر رہی ہے یا حکومت مذاکرات کر رہی ہے؟ نام باہر نہیں آنے دیے گئے کہ نام سامنے آنے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اہم شخصیات اعتماد میں لیں گی اور تحریک انصاف اپنی کال واپس لے لے گی۔ عمران خان کے 3 ہی مطالبات ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے، تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے اور چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو کیا ان کے یہ مطالبات مان لیے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو مذاکرات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ایک طویل ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد علی امین خان نے بتایا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت مانگی ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ رول آف لاء، چوری شدہ مینڈیٹ اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر کر لیں، ورنہ دوسرا آپشن 24 نومبر کی کال تو موجود ہے۔ مختلف خبروں کے مطابق عوام اس وقت ہر ضلع، ہر شہر میں اپنی تیاریوں میں پوری طرح مصروف ہیں۔ ہر شہری عمران خان کی کال پر لبیک کہنے کو تیار ہے۔ عوام اس وقت عمران خان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ 9000 کے قریب FC کے جوان مانگ لیے گئے ہیں، لیکن جتنی فورس استعمال کریں ان تیاریوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈی چوک پر ہر حال میں پہنچنا ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی احتجاج کی آخری کال ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آخری کال نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ شغل میلہ ہے۔ تحریک انصاف کا دھرنا پہلے جیسا فلاپ شو ہوگا، نہ دھرنا ہوگا، نہ بلبلہ پھٹے گا، نہ رہائی ہوگی۔ کہتے ہیں حکومت کا اتحادی نہیں ہوں، مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں حکومت کا اتحادی ہوں۔ کوئی کہے تو طنز لگتا ہے۔ حکومت کی کوئی اچھی چیز ہو تو سپورٹ کروں گا، ورنہ سپورٹ نہیں کروں گا۔ میں SIFC کا خیر خواہ ہوں۔ 26ویں ترمیم ایک ڈرامہ تھا، ابھی 27ویں ترمیم بھی آئے گی۔ میں عمران خان کو سیاسی طور پہ بچانا چاہتا ہوں، لیکن ان کے گرد لوگ وہی کر رہے ہیں جو میں نے تسلسل سے کہا تھا۔ بانی PTI کی اہلیہ رہا ہوں گی، کوئی کیس نہیں ہوگا، سیاست میں حصہ لیں گی۔ 9 مئی کے واقعے میں کچھ لوگ نظروں سے اوجھل ہیں، اب سامنے آئیں گے۔ اور آج فیصل واڈا نے کھل کر امریکہ پر تنقید کی ہے۔ اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ مداخلت بیرون ملک سے ہو رہی ہے، US سے آ گیا، کانگریس آ گئی۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اس وقت سب چیمپئن بنے ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے۔ انہیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایگزامپل دی کہ صدام حسین کو اپنا دوست سمجھتے تھے، پھر اسی دوست کو دشمن بنا لیا۔ آپ افغانستان سے بھاگے اور اپنا اسلحہ جس کے اوپر پابندی ہے وہ افغانستان کے حوالے کیا اور وہاں سے بھاگ گئے، اور ہمیں درس دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے معاملے میں آپ باہر نہیں آئے۔ عافیہ صدیقی کے معاملے میں آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔
کشمیر کے معاملے میں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ دقیانوسی باتیں کرنا آپ بند کر دیں۔ آپ سپر پاور نہیں بلکہ زیرو پاور ہیں۔ امریکہ کو انہوں نے زیرو پاور کہہ دیا۔ اس پر کیا ری ایکشن آ سکتا ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں، میں ٹرمپ کا حامی ہوں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا۔ یعنی تعریف کے ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دے دی۔ ہمارے اوپر خان کو لے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اور یقیناً یہ ساری باتیں امریکی حکام نے غور سے سنی ہوں گی اور اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ 5 دن رہ گئے ہیں 24 نومبر کو۔ امید ہے سب اچھا ہوگا۔ بدلے گا زندگی کا چلن، سن تو رہے ہیں، نکھرے گا اب ہمارا وطن، سن تو رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔